ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اس جگہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا۔ یہ گاؤں بنو سعد طائف سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ گردش ایام نے اگرچہ گاؤں کے نقوش مٹا دیے ہیں، مگر آج بھی وہ جگہ موجود ہے جو بی بی حلیمہ کے گھر سے منسوب ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں تھی۔ آپ کا تعلق بنی سعد قبیلہ سے تھا۔ اس قبیلہ کی خواتین ویٹ نرس کی خدمات دیتی تھیں۔ وہ مکہ کے شیر خوار بچوں کو اپنے گاؤں میں لاتی اور پرورش کے ساتھ ساتھ قدیم عربی زبان کی ماہر بناتی۔ بی بی حلیمہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ مکہ پہنچی تو یہ سن کر بہت مایوس ہوئیں کہ اس کی ساتھی عورتوں نے تمام شیر خوار بچے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منتخب کر لی ہیں، سوائے ایک کے جن کے والد اب دنیا میں حیات نہیں ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ ان کو وہاں سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی توقع نہ تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے خاوند سے کہا، خالی ہاتھ واپس جانا میرے لیے بہت مشکل ہے، کیوں نہ ہم اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ پھر انہوں نے خاوند کی رضامندی سے اس بچے کو ساتھ لے لیا۔ جو ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ لیا، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ انتہائی قحط کے زمانہ میں جب دوسروں کے جانور نہایت نحیف تھے، آپ کے جانور انتہائی فربہ ہو گئے اور دودھ دینے کی مقدار بھی بڑھ گئی۔ بی بی صوبیہ کے بعد آپ نے آخر تک ان کو دودھ پلایا۔ آپ کی بڑی بیٹی شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھلاتی لوریاں دیتی تھیں۔ 4 یا 5 سال آپ بی بی حلیمہ کے پاس رہے، پھر وہ آپ کو آپ کی والدہ آمنہ کے پاس پہنچا گئیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ اور یہ وہ کنواں ہے جہاں ایک روایت کے مطابق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لاتے تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا۔ اور یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدر چاک کیا تھا۔